اے آدمیوں سے کہا کہ اپنے معبودوں کو ہرگز مت چھوڑنا، ند اور سو کو اس کی صورت پر میں چھوڑنا، نہ یغوث یعوق اور نصر کو چھوڑنا۔ اس میں فرمایا گیا ہے کہ جب پچھلے اس بیان میں فرمایا تھا کہ وہ اپنے پروردگاروں کی بات کو جھٹلا کر ان سرداروں کے پیچھے چلتے ہیں، اور وہ سردار ان سے کہتے ہیں کہ اے آدمیوں، تم اپنے بتوں کو جس کی عبادت تم کرتے ہو، اللہ کے سوا جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو، ان کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ اور یہاں پر دو بتوں کا نام دیا گیا ہے، ایک ناود اور ایک سوا، بولتے ہیں ان کو بالکل بھی نہ چھوڑنا۔ اور ان بتوں کے نام جن کی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پوجا کرتی تھی، یعوق یعوق اور نصر کو بالکل بھی نہ چھوڑنا۔ اس طرح انہوں نے بہت سے ان کو گمراہ کر دیا، لہذا یا رب آپ بھی ان کو گمراہی کے سوا کسی اور چیز میں ترقی نہ دیجیے گا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کا کہنا نہیں مانا تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، اب کہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں تو اب ان کو ان کی گمراہی میں ترقی دیجیے گا اور کسی میں ان کو ترقی نہ دیجیے گا۔ ان لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے انہیں غرق کیا گیا۔ ان لوگوں نے چونکہ اللہ تعالیٰ کی بات کو ٹھکرا دیا، اللہ تعالیٰ کی بات سے ماننے کا انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی عذاب سے ان کو بالکل ڈر نہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو بالکل ہلاک کر دیا، ختم کر دیا، پھر آگ میں داخل کیا۔ پھر کس میں؟ آگ میں داخل کیا گیا، اور انہیں اللہ کو چھوڑ کر کوئی حمایتی میسر نہیں ہوا، چونکہ وہ ان سرداروں کے کہنے پر وہ ان بتوں کی عبادت کرتے تھے کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ میں ڈال دیا، تو جب ان کو آگ میں ڈال دیا گیا تو اللہ تعالیٰ کے سوا ان کو کوئی انسانیت کی شخصیت اختیار نہیں ہوئی جو ان کو اس آگ سے بچا سکتی تھی۔ اور نوح نے یہ بھی کہا کہ میرے پروردگار، ان کافروں میں سے کوئی ایک باشندہ بھی زمین پر باقی نہ رہے۔ کہ جب انہوں نے نوح علیہ السلام کی بات کو ٹھکرا دیا تو جب اس کے بعد نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اے پروردگار، ان کافروں میں سے کوئی ایک شخص بھی اس زمین میں زندہ نہ رہے۔ اگر آپ ان کو باقی رکھیں گے تو یہ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ اگر اب بھی آپ ان کافروں کو اس دھرتی پر زندہ رکھیں گے تو جو آنے والی نسل ہوگی وہ ان کو بھی گمراہی کے راستے پہ لے جائیں گے، جس طرح سے پچھلی جو وراثت تھی ان کی، وہ ان کی بتوں کی عبادت کرتے تھے تو وہ یہی رسم چلتی رہے گی، وہ بھی ان بتوں کی عبادت کریں گے، اور ان سے جو اولادیں پیدا ہوں گی وہ بدکار اور ناپاکی کافر ہی پیدا ہوں گی۔ میرے پروردگار، میری بھی بخشش فرما دیجئے، میرے والدین کی بھی، ہر اس شخص کی بھی جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہوا ہے، اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کی بھی، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کو تباہی کے سوا کوئی اور چیز عطا نہ فرمائیں۔ اب نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، مجھے بھی معاف فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما، اور میرے والدین کی گناہوں کو بھی معاف فرما، ہر اس شخص کی جو میرے گھر میں موجود ہے اور ایمان کی حالت میں داخل ہے، اور تمام مومن مردوں کو اور عورتوں کو، جتنی بھی مومن مردیں ہیں اور عورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ان کو بھی معاف فرما، اور جو لوگ ظالم ہیں بزدل ہیں، ان کو تباہی کے سوا کسی اور چیز کو عطا نہ فرمائی، مطلب ان کو کسی اور چیز میں ترقی نہ فرمائے جو ظالم اور بزدل ہیں۔